أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اللہ مقامہ کا پوتا علیہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج 23 جنوری کا درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں انتہائی شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو یہ دروس پابندی سے سن رہے ہیں، اور انتہائی شکر گزار ہوں اس بندہ مومن کا جو میرے آڈیوز کو بھی یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں. خدا ان کے رزق میں اور عمر میں اضافہ فرمائے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو مومنین سن رہے ہیں ان دروس کو، ان کے لیے کچھ معلومات فراہم ہوں، یعنی رزق اور عمر میں اضافے کے کچھ اسباب بتائے جائیں، کچھ نسخے بتائے جائیں، اور ان نسخوں کے ساتھ جیسا کہ ہر نسخے کے ساتھ احتیاط ہوتی ہے، وہ احتیاط بتائی جائے کہ ان نسخوں پہ عمل کیا جائے، اور جو احتیاط بتائی جائے اس سے پرہیز کیا جائے. چنانچہ آج سے انشاءاللہ یہ گفتگو شروع ہوگی، اور میں نے عرض کیا کہ ان تمام مومنین و مومنات کی عمر میں اضافے کے لیے میں دعا گو ہوں جو یہ دروس پابندی سے سن رہے ہیں، اور خاص طور سے اس بندہ مومن کے لیے جو ان آڈیوز کو یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں. آج جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کے ایک آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کا کہ تم عبادت نہیں کرو صرف اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری ہدایت کے اسباب فراہم کرتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رزق اور عمر میں اضافے کے اسباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو، تو وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، کیونکہ ان سے اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی عمر بڑھا دے تو آپ کو چاہیے کہ والدین کو خوش رکھیں. چنانچہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. نمبر 1، ان کو کبھی ناراض نہ کریں. نمبر 2، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں تو چین سے نہ بیٹھیں، ان کو کسی طرح سے راضی کریں. نمبر 3، کبھی بھی ان کے مقابلے میں بیوی یا دوسروں کی علل اعلان حمایت نہ کریں. نمبر 4، کبھی ان کو ڈانٹنے کی ضرورت نہ کریں اور نہ ہی نظر غضب ان پر ڈالیں. نمبر 5، ان کی مادی ضروریات اور نفسیاتی ضروریات کا خیال رکھیں. نمبر 6، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں. نمبر 7، ان کی معاشرتی حیثیت آپ کی حیثیت سے کمتر نہ ہو. نمبر 8، اگر وہ انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے دعائے خیر اور نیک اعمال انجام دیں، اور ان کے قضا واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں.
یعنی ان کی جو واجبات ہیں ان کو پہلے ادا کریں، اور مستحب اعمال کرتے رہیں، لیکن مستحب اعمال معلق کر دیے جاتے ہیں جب تک مرنے والے کی جو قضا نمازیں ہیں، قضا واجبات ہیں، قرضے ہیں، ان کو ادا نہ کر دیے جائے، اس لیے پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 9 ہے کہ اگر ممکن ہو تو صحیفہ کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام کی والدین کے حق میں دعا ہے، اس کو بمع ترجمہ اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 10 یہ کہ مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھیں، انہیں بھولے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے لیے نمازیں پڑھے، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے، ان کے دوستوں کا احترام کرے اور ان کے رشتہ داروں سے میل ملاقات رکھے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی سرداری اختیار کرے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بروز قیامت نیک لوگوں کا سردار وہی ہوگا جو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ خداوند عالم اس پر موت کی سختی کو آسان کر دے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ اور یہ فرمان بھی ہے کہ میں اور علی علیہ السلام دونوں اس امت کے باپ ہیں، جس طرح جسمانی والدین کو اذیت دینے کے بارے میں جس عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، روحانی باپ کی نافرمانی کی سزا اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم کو برا نہیں لگے گا کہ ماں باپ ناراضگیوں کی بنا پر کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں ہے؟ حاضرین نے کہا ہمیں ضرور برا لگے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روحانی ماں باپ تمہارے ماں باپ سے افضل ہیں، لہذا انہیں اس بات کا موقع نہ دو بلکہ ان کے فرزند ہونے کا شرف حاصل کرو۔ تو والدین کا رشتہ جو ہے ان کے مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوتا۔ اگر والدین انتقال فرما جائیں اور اولاد ان کو بھول جائے، ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو وہ عاق لکھ دی جاتی ہے، چاہے انہوں نے زندگی میں اسے عاق نہ کیا ہو، لیکن مرنے کے بعد اگر اولاد والدین کو بھول جائے تو وہ عاق لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے انہوں نے زندگی میں اپنی اولاد کو عاق کر دیا ہو اور مرنے کے بعد اولاد ان کے لیے نیک اعمال کرے، ان کے واجبات کو ادا کرے اور ان کے لیے صدقہ وغیرہ دیتا رہے، تو خداوند عالم جو والدین نے عاق کیا تھا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کہ پروردگار عالم ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، وہ بندوں کی کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، اور بندے اکثر جذبات میں جو فیصلے کر لیتے ہیں، خداوند عالم کیونکہ عادل ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا خیال کر رہی ہے، اور اگر ماں باپ زندگی میں اپنی اولاد سے ناراض تھے، تو پروردگار عالم ان کے اس عمل کے سبب سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور ان ماں باپ کو بھی اس بات کی توفیق مل جاتی ہے عالم ارواح میں کہ وہ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہت اہمیت ہے والدین کی، اور انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بہت بہتر ہے، بلکہ والدین کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی پہنچتی رہتی ہیں، اور انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو عمل اپنے ماں باپ کے لیے اولاد کرتی ہے، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اتنی طولانی عمر، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما دے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے
چہرہ انور کی زیارت کر سکیں اور ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔